بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز، کیا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے؟ کیا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین، بعض لوگوں کا ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کہنا غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ابو جہل کا نام نہیں آتا، بلکہ ابو جہل کا والد حشام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، جبکہ ابو جہل کا نام عمرو ہے اور کنیت عبد الحکم تھی۔ نام نسب یہ ہے، عمرو بن حشام بن مغیرہ۔ واللہ عالم عز وجل۔ عمرو بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مکے کا ایک قریشی سردار تھا، جس کا اصل نام عمرو بن حشام بن مغیرہ تھا اور ابو الحکم کنیت تھی۔ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کا دشمن تھا۔ مکے میں محمد بن عبداللہ اور صحابہ کرام نے اس کے ہاتھوں سخت اذیتیں جھیلی۔ بدر کی لڑائی میں قتل ہوا۔ معزز ناظرین، بدر کے مقام پر ایسا زبردست معرکہ ہوا جس نے حق و باطل میں ہمیشہ کے لیے فرق و امتیاز کی لکیر کھینچ دی، جس کی بازگشت تاریخ میں ابھی تک گونج رہی ہے۔ یہی معرکہ آج کے مظلوم و محقور مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ معرکہ بدر کی طرح کا ایک اور معرکہ انجام دیں۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ شروع ہوا۔ کفر کا سرغنہ ابو جہل اپنی تلوار لہراتا ہوا یہ کہہ رہا تھا، جنگ میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا طرز و حرب و ضرب بے مثال ہے، میری ماں نے مجھے اسی کے لیے ہی جنم دیا۔ سیدنا معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کوئی نہ پہنچ پائے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس تک ضرور پہنچوں گا۔ میں اسی ارادے سے اس کی طرف چل پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں نے اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ اس کی ٹانگ پنڈلیوں تک کٹ گئی۔ اسی دوران اس کے بیٹے اکرمہ نے مجھ پر وار کر دیا اور میرا بازو کٹ گیا۔ میں نے اپنے کٹے ہوئے بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا کر زور سے باندھ دیا۔ لڑائی کے دوران مجھے اس کی وجہ سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں سارا دن اسی لٹکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لڑتا رہا اور اپنے بازو کو پیچھے گھسیٹتا رہا۔ جب مجھے حد سے زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے اپنا بازو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر کھینچا اور اسے علیحدہ کر کے دور پھینک دیا۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے سنا؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ابن جموع کی اولاد، کیا آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کی یہ شان دیکھی ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو کو کھینچ کر الگ کر دیا اور اسے دور پھینک دیا، اس لیے کہ وہ فرض جہاد کی ادائیگی میں حائل ہو رہا تھا۔ تصور کریں، اپنے ہی جسم کے عضو کو کھینچ کر دے مارا۔ یقیناً اس طرح کے کام اسی طرح کے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جتنا عمل وہ کر چکے تھے وہ ان کے لیے کافی تھا۔ دن کا اکثر حصہ تو وہ اسی طرح لڑتے رہے۔ وہ شدید زخمی تھے اور ان کا ایک بازو کٹ گیا تھا، لیکن وہ ہار نہ ماننے والے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ یہ انہی لوگوں کا کارنامہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے تربیت یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں انہوں نے فنون حرب و ضرب سیکھے تھے۔ جب معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو جہل پر پڑی تو وہ شیر کی طرح ابو جہل پر ٹوٹ پڑے، اسے شدید زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ ابو جہل زمین پر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مارکے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مارکہ حق و باطل اختتام پذیر ہوا۔ یہ وہ عظیم مارکہ تھا جس میں فرشتوں نے بھی شرکت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس لشکر کو کامیابی نصیب ہوئی۔ مارکہ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہے، اسے تلاش کرو، اگر وہ مقتولین میں چھپ گیا ہو تو اسے گھٹنے کے زخم کے نشان سے پہچاننا۔ ایک دفعہ بچپن میں عبداللہ بن جدعان کی دعوت کے موقع پر ہم دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ میں اس سے زیادہ طاقتور تھا، میں نے اسے دھکا دیا تو وہ گھٹنے کے بل گر پڑا اور اس پر نہ ختم ہونے والا زخم کا نشان پڑ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تلاش کرتے ہوئے میں نے اسے پا لیا۔
اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی، میں نے اسے پہچان لیا۔ اس نے مکہ میں ایک مرتبہ مجھے پکڑ لیا تھا اور مجھے زد و کوب کیا تھا، میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا۔ او اللہ کے دشمن، دیکھ لے اللہ نے تجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اے بکریوں کے چرواہے، تو ایک دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ پھر میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آیا اور عرض کیا، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابو جہل کی لاش دکھاؤ۔ میں چل پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی لاش دکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذ بن افرا کی لاش دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ افرا کے دونوں بیٹوں پر رحم فرمائے، یہ دونوں اس امت کے فرعون اور کافر کے سرغنے کو قتل کرنے میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قتل کرنے میں ان دونوں کے ساتھ اور کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرشتوں نے اس کے قتل میں شرکت کی ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔